تو برج میزان والوں کے لیے اپریل کا پہلا ہفتہ غیر معمولی طور پر خوش قسمت نظر آ رہا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ستارے کیا خاص مواقع لا رہے ہیں اور ان سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو چلے بات کی شروعات کرتے ہیں سیدھا حارث اعظمی کی اس اہم پیشن گوئی سے جو اس پورے ہفتے کی مثبت توانائی کا خلاصہ کرتی ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک ایسا دور ہے جو کامیابی، سکون اور آسانی کا وعدہ کر رہا ہے۔ اچھا، تو اس پورے ہفتے کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم ان 6 اہم نکات پر نظر ڈالیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کی شروعات اتنی اچھی کیوں ہے، کون سے سیارے مدد کر رہے ہیں اور اس توانائی کو کامیابی کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، یہ صرف ایک ہفتے کی کہانی نہیں ہے۔ ستاروں کے مطابق پورا اپریل کا مہینہ ہی برج میزان کے لیے غیر معمولی طور پر خوش قسمت ثابت ہونے والا ہے، جو مواقع کے نئے دروازے کھول رہا ہے۔ مطلب اس دور کا جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں نئے راستے مل رہے ہیں اور نئی سمتیں متعین ہو رہی ہیں۔ چاہے وہ کریئر ہو یا ذاتی زندگی، نئی شروعات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اچھا، اب آتے ہیں سب کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ پر، اور وہ ہے سیارہ زہرہ یعنی وینس، جو برج میزان کا حاکم سیارہ ہے اور اس تمام مثبت توانائی کا مرکز بھی۔ دیکھیں، علم نجوم میں ایگزالٹڈ یا بلند کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی سیارہ اپنی سب سے مضبوط حالت میں ہے۔ تو اس وقت وینس اپنی پوری طاقت کے ساتھ برج میزان کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اور وینس کی یہ جو طاقت ہے یہ شخصیت کے تقریباً ہر پہلو کو نکھار رہی ہے۔ خود اعتمادی میں اضافے سے لے کر تخلیقی صلاحیتوں کے ابھرنے تک، زندگی کے ہر شعبے میں ایک واضح بہتری محسوس کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، یہ صرف بیٹھے بٹھائے والی قسمت نہیں ہے، نہیں، یہ ایک ایکٹیو انرجی ہے جو ماضی کی ناکامیوں سے سیکھنے اور ان کے نقصانات کو پورا کرنے کا موقع اور طاقت دونوں دے رہی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، وینس اکیلا نہیں ہے۔ چلے دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سے سیارے اس ہفتے برج میزان کے حق میں ہیں۔ تو یہاں تو ہر طرف سے کائناتی سپورٹ مل رہی ہے، جیسے کہ سورج، وہ لیڈرشپ کی ہمت دے رہا ہے اور نئے موقع پکڑنے میں مدد کر رہا ہے۔ پھر ہے عطارد، جو سوچ کو بالکل صاف کر رہا ہے اور وجدان کو تیز کر رہا ہے۔ مریخ جو ہے وہ پارٹنرشپس کو مضبوط بنا رہا ہے، جبکہ مشتری آمدنی میں غیر معمولی اضافے کے امکانات پیدا کر رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک بہت ہی اہم تبدیلی کی۔ حال ہی میں سیارہ زحل یعنی سیٹرن کی پوزیشن میں بدلاؤ آیا ہے، جو برج میزان کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو رہا ہے۔ ذرا فروری کے وسط سے پہلے کا وقت یاد کریں۔ زحل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مشکلات، تاخیر اور قانونی مسائل کا سامنا ہو، لیکن اب تصویر بالکل بدل چکی ہے۔ اس کی پوزیشن بدلنے سے ذہنی سکون، ترقی اور بہتر تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی اور راحت کی بات ہے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ بھئی یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو ابھی تک کچھ خاص محسوس نہیں کر رہے۔ اگر ایسا ہے تو ماہر نجوم نے اس کے لیے کچھ خاص مشورے بھی دیے ہیں۔ تو سوال یہی ہے، اگر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب اچھی خبریں آپ پر لاگو نہیں ہو رہی، تو اگلی سلائیڈ بہت اہم ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ 2 عملی اقدامات ایک کیٹلسٹ کا کام کر سکتے ہیں۔ سورۃ الشمس کی تلاوت کرنا اور یاقوت کا پتھر پہننا اس مثبت کائناتی توانائی کو فعال کرنے اور اسے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو چلیں اب ان سب باتوں کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ کتنا طاقتور ہے اور اس لمحے سے فائدہ اٹھانا کتنا ضروری ہے۔ دیکھیں، اس پورے تجزیے کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ستاروں کی چال اتنی زبردست ہے کہ کامیابی حاصل کرنا بہت آسان ہے، یعنی تھوڑی سی کوشش بھی بڑے نتائج لا سکتی ہے۔ آخر میں حارث اعظمی کا یہ حوصلہ افزا پیغام یاد رکھنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کلید آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں اور قدم اٹھائیں۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ اس ہفتے اس طاقتور کائناتی توانائی کو اپنی کامیابی کے لیے کیسے استعمال کیا جائے گا۔ یہ سوچنے کا بہترین وقت ہے۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اپریل کا پہلا ہفتہ کیا کچھ لے کر آ رہا ہے؟ آئیے حارث اعظمی کی اس پیشین گوئی کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس ہفتے ایک بڑا فلکیاتی واقعہ کیسے اثر انداز ہو رہا ہے، پھر کریئر اور کمیونیکیشن میں کیا مواقع ہیں، ذاتی تعلقات میں کیسی ہم آہنگی رہے گی، اور آخر میں کچھ عملی مشوروں پر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس ہفتے کی سب سے بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں، ایک بہت ہی طاقتور پورا چاند۔ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔
اور دیکھیں، اس پورے چاند کے حوالے سے جو سب سے پہلی اور اہم بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آنے والے نئے مواقع پر گہری نظر رکھنی ہے، انہیں ضائع نہیں ہونے دینا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ پورا چاند اتنا خاص کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ چوتھے زاویے میں ہو رہا ہے جو کینسر والوں کے لیے سرمایہ کاری اور زندگی کی بڑی کامیابیوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور ہاں، یہ تاریخیں خاص طور پر نوٹ کر لیں، 3، 4 اور 5 اپریل۔ ان 3 دنوں میں سمجھیں کہ اس پورے چاند کی توانائی اپنے عروج پر ہوگی، مطلب یہ بڑے فیصلے کرنے کا بہترین وقت ہے۔ تو مطلب چاہے کوئی نیا کانٹریکٹ سائن کرنا ہو، نوکری بدلنی ہو، کوئی سفر کرنا ہو یا کوئی فیملی گیدرنگ ہو، یہ 3 دن ان کاموں کے لیے سمجھیں کہ بہترین ہیں۔ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اچھا، کہانی صرف چاند پر ختم نہیں ہوتی، دوسرے سیارے بھی اس ہفتے آپ کے حق میں ہیں، خاص طور پر سورج اور عطارد کی پوزیشنز آپ کے کریئر اور کمیونیکیشن کے لیے بہت ہی زبردست نظر آ رہی ہیں۔ تو اس ہفتے ایک طرح کا ڈبل فائدہ مل رہا ہے۔ ایک طرف تو سورج ہے جس کی وجہ سے کریئر میں ترقی کے دروازے کھل رہے ہیں، اور دوسری طرف ہے عطارد جو آپ کی بات چیت اور لوگوں کو قائل کرنے کی صلاحیت کو بڑھا رہا ہے۔ اور سنیں، یہ کوئی معمولی موقع نہیں ہے۔ سورج کی یہ پوزیشن جو کیریئر کے لیے اتنی اہم ہے، سال میں صرف ایک بار، صرف 30 دن کے لیے آتی ہے، تو یہ واقعی ایک نایاب اور قیمتی وقت ہے۔ تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا لکھارے، فلم میکر، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، مطلب کسی بھی ایسے شعبے سے ہیں جہاں بات چیت اور دماغ کا استعمال زیادہ ہے، تو بھائی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ چلیں جی، کیریئر کی تو بات ہو گئی، اب آتے ہیں آپ کی ذاتی زندگی اور صحت کی طرف، کیونکہ یہاں بھی یہ ہفتہ اچھی خبریں لا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ سیارے آپ کے رشتوں کو کیسے مضبوط بنا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے زہرہ یعنی وینس، جو محبت اور ٹیم ورک کا سیارہ ہے۔ اس کی پوزیشن اتنی زبردست ہے کہ یہ آپ کے ذاتی اور پروفیشنل دونوں طرح کے تعلقات میں جو بھی تلخیاں ہیں انہیں کم کرنے میں مدد دے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس مثبت توانائی کا فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ جواب بہت سیدھا ہے، اپنے رشتوں کو ٹھیک کرنے پر توجہ دیں، اپنے کولیگز، اپنے سینئرز کے ساتھ معاملات سلجھائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی پبلک امیج بھی خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ہی مریخ کی پوزیشن بھی آپ کو ایکسٹرا انرجی دے رہی ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کی جسمانی صحت بہتر رہے گی، بلکہ جو بھی پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں وہ بھی کامیابی سے مکمل ہوں گے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف۔ یہ ساری مثبت توانائیاں تو ہیں، لیکن کائنات آپ کو روحانی طور پر کیسے محفوظ رکھ رہی ہے، اور آپ اس ہفتے کو بہترین طریقے سے کیسے گزار سکتے ہیں؟ اور ہاں، ایک بہت اہم بات یاد رکھنے کی ہے، یہ ساری پازیٹیوٹی، یہ سارے اچھے مواقع، یہ کسی ذاتی کامیابی کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہے، تو اس کے لیے شکر گزاری بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور بہت اچھی خبر وہ یہ ہے کہ زحل کی پوزیشن آپ کو دھوکے اور قانونی پریشانیوں سے بھی بچا رہی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا کائناتی حفاظتی حصار، ایک کاسمک سیفٹی نیٹ آپ کے ارد گرد موجود ہے۔ اچھا، اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو بہت زیادہ حساس ہیں یا اوور تھنکنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کچھ خاص ٹپس دی گئی ہیں۔ روحانی سکون کے لیے سورۃ الشمس کی تلاوت کا کہا گیا ہے، اور جسمانی توانائی کو بیلنس کرنے کے لیے یاقوت کا نگینہ پہننے کا مشورہ ہے۔ تو آخر میں، جب کائنات کی طرف سے اتنے مواقع بھی مل رہے ہوں، سپورٹ بھی ہو اور تحفظ بھی، تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آپ اس کائناتی مدد سے اپنے لیے بہترین فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟